یہ اس سلطنت کی کہانی ہے جس کی تاریخ سونے سے لکھی گئی تھی، مگر جس کے حال پر خاموشی کی گرد جم چکی تھی۔ یہ سلطنت اونچے پہاڑوں، نیلے آسمانوں اور شاندار محلوں کی مالک تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاہی خاندان مکمل ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ اس شاہی کہانی کا ایک ورق ہمیشہ کے لیے موڑ دیا گیا تھا۔ شاہی محل کے بلند دروازوں کے پیچھے، جہاں ہر دیوار پر فخر کی تصویریں آویزاں تھیں، وہاں ایک نام ایسا تھا جو کبھی زبان پر نہیں آیا۔ ایک بہن، ایک شہزادی جسے تاریخ نے یاد رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ 3 بہنیں تھیں، 2 کو دنیا جانتی تھی اور ایک صرف سائے جانتے تھے۔ سب سے بڑی شہزادی شاہی غرور کی علامت تھی۔ اس کی آواز میں حکم اور آنکھوں میں اقتدار جھلکتا تھا۔ دوسری شہزادی خوبصورتی اور ذہانت کا امتزاج تھی، جسے دربار کی روشنیوں نے اپنا بنا لیا تھا۔ مگر تیسری بہن، وہ روشنی سے دور خاموشی میں پلی بڑھی۔ اس کا نام کبھی شاہی اعلانوں میں نہیں آیا، نہ ہی اس کے لیے جشن منائے گئے۔ وہ محل کے پچھلے حصے میں ایک پرانی عمارت میں رہتی تھی، جہاں کھڑکیوں سے صرف شام کی اداس روشنی آتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کمزور ہے، کچھ کہتے تھے کہ وہ منحوس ہے، اور کچھ سرگوشیوں میں کہتے تھے کہ اس میں کچھ ایسا ہے جو خطرناک ہے۔ سچ یہ تھا کہ اس کے اندر جادو تھا، ایک ایسا جادو جو پیدائش سے اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، ایسا جادو جو عام نہیں تھا، ایسا جادو جس سے بادشاہ خود خوفزدہ تھا۔ جب وہ بچی تھی تو اس کے ہاتھ لگانے سے پھول کھل اٹھتے تھے، اس کے رونے سے ہوا تیز ہو جاتی تھی، اور اس کے خوف سے دیے بجھ جایا کرتے تھے۔ شاہی نجومیوں نے کہا تھا، یہ بچی سلطنت کو یا تو بچائے گی یا تباہ کر دے گی۔ بادشاہ نے بچانے کا نہیں، دبانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس بچی کا وجود راز رہے، اس کا جادو دبایا جائے، اس کا نام مٹا دیا جائے، اور یوں ایک شہزادی زندہ ہو کر بھی فراموش کر دی گئی۔ سال گزرتے گئے، سلطنت بظاہر مضبوط تھی، مگر اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی۔ دربار میں سازشیں بڑھنے لگیں، سرحدوں پر اندھیرے کے سائے مڈلانے لگے، اور شاہی خون میں اتحاد کی جگہ غرور نے لے لی۔ بڑی بہن اقتدار کی جنگ میں اندھی ہو چکی تھی، درمیانی بہن شہرت کے نشے میں سچ بھول بیٹھی تھی، اور وہ تیسری بہن خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی، نہ سوال کیا کہ اسے کیوں چھپایا گیا، نہ یہ پوچھا کہ اس کا قصور کیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک درد تھا، ایک ایسا درد جو ہر رات اس کے جادو کے ساتھ بیدار ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی طاقت دبائی گئی ہے، وہ جانتی تھی کہ اگر وہ چاہے تو محل کی دیواریں لرز سکتی ہیں، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا، کیونکہ وہ تباہی نہیں چاہتی تھی، وہ صرف قبولیت چاہتی تھی۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا، شہزادیاں الجھن میں تھیں، اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب پہلی بار اس بھولی بسری بہن کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے اندر دبا ہوا جادو جیسے جاگنے لگا ہو۔ دیواروں پر روشنی کی لکیریں نمودار ہوئیں، ہوا نے اس کا نام سرگوشی میں لیا، اور تقدیر نے برسوں بعد اس کی طرف رخ کیا۔ وہ جانتی تھی یہ لمحہ اس کے لیے نہیں، بلکہ پوری سلطنت کے لیے ہے۔ لیکن سوال یہ تھا، کیا وہ شاہی خاندان جس نے اسے فراموش کیا اب اس پر بھروسہ کرے گا؟ اور کیا وہ بہن جسے ہمیشہ اندھیرے میں رکھا گیا روشنی بننے کو تیار ہے؟ جب اندھیرے نے سلطنت کے دروازوں کو گھیر لیا تو محل کے مینار پہلی بار خوف سے کانپنے لگے۔ وہی دیواریں جو کبھی طاقت کی علامت تھیں، اب کمزور دکھائی دے رہی تھیں۔ دربار میں مشعلیں جل رہی تھیں، مگر روشنی بے بس تھی۔ بادشاہ کے ہاتھ لرز رہے تھے، وہی بادشاہ جس نے ایک وقت میں فیصلہ کیا تھا کہ تیسری بیٹی کو تاریخ سے مٹا دیا جائے۔ آج وہی فیصلہ سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ نجومیوں نے آخری بار سر جھکا کر کہا، ایک ہی راستہ بچا ہے، وہ
जिसे आपने बरसों पहले छुपा दिया था। खामोशी छा गई। बड़ी शहजादी के चेहरे से हुरूर गायब हो चुका था। दरमियानी शहजादी की आंखों में खौफ के साथ नदामत भी थी। और तब पिछले दरवाजे से एक नर्म सी रोशनी अंदर दाखिल हुई। वो आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ी, सादा लिबास, खुले बाल, और अगर मेरी ताकत आज भी इस सल्तनत के काम आ सकती है तो मैं हाजिर हूँ। ये अल्फाज नहीं थे, ये माफ़ी थे, ये कुर्बानी थी। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, जमीन हल्की सी लरज गई। उसके हाथों से रोशनी फूटने लगी, वो रोशनी जो तबाह नहीं कर रही थी बल्कि जोड़ रही थी। बड़ी बहन पहली बार रोई। हमने तुम्हें गलत समझा, दरमियानी बहन ने कांपती आवाज में कहा। हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। खामोश बहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अकेली नहीं थी, मेरा जादू मेरे साथ था। अंधेरे की कुव्वत महल के दरवाजों तक पहुंच चुकी थी। आसमान सुर्ख हो रहा था, लोग दुआएं कर रहे थे। वो शहजादी तन्हा किले के बुलंद बुर्ज पर जा खड़ी हुई। हवा उसके गिर्द घूमने लगी, उसके बाल फजा में बिखर गए। उसने आंखें बंद की। बरसों का दबाया हुआ दर्द, बरसों की खामोशी, बरसों की तन्हाई, सब जादू में ढलने लगा। मगर ये जादू नफरत से नहीं बना था, ये सब्र से पैदा हुआ था। ये बर्दाश्त की औलाद थी। रोशनी ने आसमान को चीर दिया, अंधेरा चीखा और बिखर गया। सल्तनत बच गई। जब सुबह हुई तो आसमान साफ था, परिंदे लौट आए थे, लोग सड़कों पर शुक्राने के आंसू बहा रहे थे। बादशाह ने ताज उतारकर उसके सामने रखा। तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तुम इस सल्तनत की मुहाफिज हो। उसने ताज को छुआ मगर पहना नहीं। मेरा हक ताज नहीं, मेरा हक पहचान था, और वो मुझे आज मिल गया है। शाही खानदान दोबारा जुड़ चुका था। गुरूर की जगह आजिज़ी ने ले ली थी, और तारीख के औराक में एक नया बाब लिखा जा रहा था। अब उसका नाम सरगोशियों में नहीं बल्कि फख्र से लिया जाता था। वो भूली बसरी बहन नहीं रही थी, वो रोशनी बन चुकी थी। और सल्तनत ने सीख लिया था, जो सबसे ज्यादा दबाया जाए वही कभी-कभी सबसे बड़ी नजात बनता है।